میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں یہاں پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا تذکرہ نہیں کروں گا، کیونکہ لوگ بھول میں مبتلا ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں نماز پڑھ لو، رمضان کے روزے رکھ لو، پیسہ ہے تو حج کر لو، زکوٰۃ دے دو، جنت کے ٹھیکیدار بن جاؤ۔ یہ بھول ہے آپ کی۔ نماز بھی پڑھو، روزے بھی رکھو، حج بھی کرو، زکوٰۃ بھی دو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 4 کام اور کرو۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو فرض ہے، لیکن نجات کے لیے اتنا ہی کافی نہیں ہے۔ اگر مقصد زندگی کو پانا چاہتے ہیں اور قبر میں اچھا ساتھی حاصل کرنے میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ 4 کام اور کرو۔ کیوں بھائی، کرنے کے لیے تیار ہو؟ کیا ہیں وہ 4 کام؟ پہلا کام، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اگر مقصد زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو آج سے طے کرو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک کبھی کسی کو اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے ناحق کوئی تکلیف نہیں پہنچائے۔ نہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچاؤ، نہ اپنے ہاتھ سے کسی کو۔ آج ہماری زبان بے لگام ہو چکی ہے، ہم جس کے بارے میں جو چاہتے ہیں بول دیتے ہیں، اور لوگ ہماری بات کو سن کر کے ہنس دیتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے بہت اچھی بات کہی ہے۔ یاد رکھو، زبان سے جو نکلتا ہے وہ نامہ اعمال میں درج کر دیا جاتا ہے۔ زبان سے جو نکلتا ہے رب ذوالجلال اس کو براہ راست سنتا ہے۔ اچھی بات نکلے گی تو اجر و ثواب ملے گا، غلط بات نکلے گی تو خدا کی طرف سے پکڑ ہوگی۔ یاد رکھو، جس نے اپنی زبان کو قابو میں رکھا اسی کی نمازیں بھی قبول ہوں گی۔ جس نے زبان کو قابو میں رکھا اسی کے روزے بھی قبول ہوں گے۔ جس نے زبان کو قابو میں رکھا اسی کا جہاد بھی قبول ہوگا۔ جس نے زبان کو قابو میں رکھا اسی کی تہجد اور نوافل قبول ہوگی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں فرماتے ہیں، اپنے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اے معاذ، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، جہاد کرو۔ پھر فرماتے ہیں، اے معاذ، ابواب خیر کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں، راتوں میں اٹھ کے تہجد پڑھا کرو، صدقہ خیرات کیا کرو۔ دیکھو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تہجد، صدقہ خیرات، تمام عبادتوں کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں، اے معاذ، کیا تمہیں پتہ ہے کہ ان نیکیوں کی قبولیت کا دار و مدار کس پر ہے؟ حضرت معاذ کہتے ہیں، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول ہی کو زیادہ معلوم ہے۔ تو آپ فوراً فرماتے ہیں، اے معاذ، اگر چاہتے ہو کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ خیرات، تہجد، جہاد یہ نیکیاں قبول ہوں تو ہمیشہ اپنی زبان کو قابو اور کنٹرول میں رکھنا۔ کیا مطلب زبان کو قابو میں رکھنا؟ جھوٹ مت بولنا، کسی کی غیبت مت کرنا، کسی کو برا بھلا مت کہنا، گالم گلوچ مت کرنا، زبان کو ہمیشہ قابو میں رکھنا۔ حضرت معاذ حیران رہ گئے، فرمانے لگے، اے اللہ کے نبی، کیا زبان سے جو کچھ نکلتا ہے اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں، معاذ، میں تمہیں بڑا عقل مند آدمی سمجھتا تھا، تم عجیب سوال کرتے ہو۔ سنو، میں نے جہنم میں جانے والوں میں سے زیادہ تر لوگ وہ دیکھے جو زبان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائے۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بتاؤ ہم نے کبھی اس پر غور کیا کہ ہمیں اپنی زبان سے غلط بات نہیں نکالنی چاہیے؟ جو دل میں آتا ہے اس کو کہہ دیتے ہیں۔ اگر اللہ کا خوف ہوگا
اور آخرت کی فکر ہوگی تو آدمی زبان کو قابو میں رکھے گا۔ ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، دیکھو عجیب و غریب حدیث ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے دل میں کچھ عجیب و غریب خیالات آتے ہیں، اور وہ اتنے برے خیالات ہوتے ہیں، اتنے برے خیالات ہوتے ہیں کہ میں جل کر کے مر جاؤں، کوئلہ بن جاؤں، یہ تو مجھے پسند ہے، مگر میں ان خیالات کو اپنی زبان سے نہیں ادا کر سکتا، اتنے برے خیالات ہیں۔ آپ نے انہیں بلایا، ان کی کمر تھپ تھپائی، فرمایا یہ تو تیرے مومن کامل ہونے کی علامت ہے۔ کیا مطلب؟ برا خیال تیرے دل میں آ رہا ہے مگر تو اس کو زبان سے نہیں کہہ رہا ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تیرا ایمان بہت مضبوط ہے، اور جو دل میں آیا وہ زبان سے کہہ دیا تو یہ ایمان کے ناقص ہونے کی علامت ہے۔ آج ہمارا یہی حال ہے، جس کو جو جی میں آیا وہ کہہ دیا، اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، علماء اور اللہ والوں سے تعلق رکھنے والے بھی زبان کے گناہوں میں مبتلا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آؤ ہم طے کریں کہ انشاءاللہ ہمیشہ اپنی زبان کو قابو اور کنٹرول میں رکھیں۔ 10 مرتبہ سوچو پھر ایک جملہ بولو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں فرماتے ہیں فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، فرماتے ہیں کہنے کے لیے کوئی اچھی بات ہو تو زبان سے نکال، اور اگر اچھی بات کوئی تیرے پاس نہیں ہے تو خاموش رہ، کم سے کم تیرا نام اعمال گناہوں سے تو محفوظ رہے گا۔ ہم نے دیکھا ہے اپنے اکابر کو، ان کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ، کوئی بات کرنے کی نہیں ہے تو 1 گھنٹہ بیٹھے رہو، کوئی بات ان کی زبان سے نکلتی ہی نہیں۔ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، بیوی سے بات کرو تب بھی یہ سوچ کے کرو مجھے کیا کہنا ہے، رشتہ داروں سے بات کرو یہ سوچ کے کرو مجھے کیا کہنا ہے، کسی کے پیٹھ پیچھے بات کرو یہ سوچ کے کرو کہ کہیں میری یہ بات غیبت میں تو نہیں آ جائے گی۔ اللہ ہم سب کو اپنی زبانوں کو قابو میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا کام، اگر یہ چاہتے ہو کہ آپ مقصد زندگی کو پالو اور قبر میں خدا آپ کو اچھا ساتھی نصیب فرمائے تو ایک دوسرا کام دکھاؤ۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا کام یہ کرو کہ آج سے یہ عہد کر لو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک اپنے خونی رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو قائم رکھنے کی کوشش کرتے رہے۔ جس نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا اور صلہ رحمی کر کے تعلقات کو باقی رکھا، یاد رکھو اسی کی نمازیں کل اس کے کام آئیں گی، اسی کے روزے کل اس کے کام آئیں گے، اسی کا حج اور زکوٰۃ اس کے کام آئے گی۔ تو روزے بھی رکھتا ہے، تو حج بھی کرتا ہے، تو زکوٰۃ بھی دیتا ہے، مگر تیرا تعلق اپنے بھائی سے ٹوٹا ہوا ہے، تو بہن کے ہاں جانا گوارا نہیں کرتا، رشتہ داروں سے تیری انبن ہمیشہ چلتی رہتی ہے اور خونی رشتے کو توڑے بیٹھا ہے، اپنے رشتہ داروں کا منہ دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ یاد رکھو اللہ کے ہاں ایسے شخص کا کوئی عمل قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچے۔ میرا ایک سوال ہے، اس پر غور کرنا کہ یہ جو بلڈ ریلیشن، خونی رشتہ جو ہوتا ہے، یہ بتاؤ یہ خونی رشتے کس نے بنائے ہیں؟ بولو بھائی، کس نے بنائے ہیں؟ اللہ نے۔ اور جو رشتہ خدا نے بنایا ہو اسے توڑنے کا اختیار مجھے اور آپ کو کیسے ہو سکتا؟ کتنے لوگ بیٹھے ہیں، ان میں سے بہت سے لوگ وہ ہوں گے جن کی انبن اپنے بھائی سے چل رہی ہے، بہن سے چل رہی ہے، چچا سے چل رہی ہے، چچا کی اولاد سے چل رہی ہے۔ میرے دوستو، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو یہ عہد کرو کہ ہم اپنے رشتوں کو ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کریں گے اور توڑنے سے ہمیشہ بچیں گے، تبھی ہماری عبادتیں کل ہمارے کام آئیں۔ لیکن ایک گڑبڑ ہوتی ہے، اور گڑبڑ یہ ہوتی ہے، کسی سے کہو کہ بھئی تمہارے اتنے رشتہ دار ہیں، تم کس کس سے ملتے ہو، کس کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہو؟
تو آدمی گنا دیتا ہے یہ فلاں فلاں فلاں، یہ 3 رشتہ دار ہیں جن سے میرے تعلقات ہیں، بقیہ سے نہیں ہیں۔ ارے بقیہ سے کیوں نہیں ہے اور ان تینوں سے کیوں ہیں؟ کہتا ہے یہ 3 میرے ہاں آتے ہیں، میرے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں، تو میں ان کے ہاں جاتا ہوں، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوتا ہوں، اور بقیہ اور رشتہ دار اور بھائی لوگ ہیں وہ میرے ہاں نہیں آتے تو میں بھی ان کے ہاں نہیں جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں، آئینہ دکھاتے ہیں، فرماتے ہیں جو رشتہ دار تیرے ہاں آتا ہے اگر تو بھی اس کے ہاں جائے، جو تیرے دکھ سکھ میں شریک ہوتا ہے اگر تو بھی اس کے دکھ سکھ میں شریک ہو، تو یاد رکھ یہ تیرا آنا جانا صلہ رحمی نہیں ہے، یہ تو بدلے کا آنا جانا ہے۔ وہ تیرے ہاں آتا ہے، بدلے میں تو بھی جاتا ہے، وہ تیرے پروگرام میں شریک ہوتا ہے، بدلے میں تو بھی اس کے شریک ہوتا ہے۔ یہ تیرا آنا جانا صلہ رحمی کا قائم کرنا نہیں ہے، یہ تو بدلے میں آنا جانا ہے۔ صلہ رحمی تو یہ ہے کہ جو تیرے ہاں آئے تو اس کے ہاں بھی جا، اور جو تیرے ہاں نہ آئے تو اس کے ہاں بھی جا، جو تجھ سے نہ ملے تو اس سے بھی مل، جو تیرے دکھ سکھ میں شریک نہ ہو تو اس کی مدد اور نصرت کے لیے بھی ہم وقت تیار رہے۔ بتاؤ ہمارے اندر یہ خوبی ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں ہے تو ہم مقصد زندگی کو چھوڑ کر کے اپنی منمانی زندگی گزاریں، اور جو منمانی زندگی گزارے گا اس کو قبر میں خدا کی رحمت سے محروم ہونا پڑے گا، اس کو قبر میں اچھا ساتھی نہیں ملے گا، اس کو قبر جنت کے باغ والی نہیں ملے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور طے کرو کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشہ صلہ رحمی کریں گے اور اپنے تعلقات کو ان سے جوڑے رکھیں گے۔ جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں اگر ان میں سے کسی کا تعلق اپنے بھائی سے، بہن سے، چچا سے یا کسی بھی رشتہ دار سے ٹوٹا ہوا ہے تو یہاں بیٹھے بیٹھے خدا سے لو لگا کے کہو اے خدا میں پہلی فرصت میں اس سے اپنے تعلقات کو جوڑ لوں گا انشاءاللہ۔ تیسرا کام، اگر مقصد زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے اور یہ چاہتے ہو کہ خدا آپ کو قبر میں اچھا ساتھی نصیب فرمائے اور آپ کی قبر جنت کا باغ بن جائے، تو ایک تیسرا کام ہے، اور وہ تیسرا کام کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو اپنی جگہ ہے وہ کرتے رہو۔ تیسرا کام یہ ہے کہ یہ طے کر لو آج سے کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک جب کسی کا کوئی حق میری طرف نکلے گا، پیسہ میری طرف نکلے گا، زمین میری طرف نکلے گی، تو میں ایک ایک پائی کا حساب کر کے اس کے حق کو ادا کروں۔ جو انسان قبر میں جانے سے پہلے اللہ کے بندوں کے حقوق کو ادا کر دے، ان کی امانت کو ادا کر دے، حق تلفی کے گناہ سے بچے، تو اللہ اس کی نمازیں بھی قبول کرے گا، اس کے روزے بھی قبول کرے گا، اس کا حج بھی قبول کرے گا، اس کی زکوٰۃ بھی قبول کرے گا، اور قبر میں اس کو بہترین ساتھی نصیب فرمائے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج حق تلفی کا گناہ امت میں عام ہوتا جا رہا ہے۔ ہر طاقتور کمزور کا حق مار رہا ہے، بھائی بھائی کا حق مار رہا ہے، بھائی بہنوں کا حق مار رہے ہیں، باپ مرتا ہے جائیداد بھائی لوگ تقسیم کر لیتے ہیں، بہنیں کھڑی دیکھتی رہ جاتی ہیں۔ جائیداد سے بہنوں کو محروم کرنا یہ حق تلفی کا سب سے بدترین شکل ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ آج ہم سامنے والے کو دھوکہ دے سکتے ہیں مگر خدا کو دھوکہ دینے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وہ ہمارے ظاہر کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ ہمارے باطن کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ ہمارے زندگی کے ایک ایک گوشے کو دیکھنے والا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا منقول ہے، بڑی عجیب دعا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہم انک تعلم سری وعلانیتی فاقبل توبتی واغفر لی۔ اے اللہ تو میرے ظاہر کو بھی دیکھتا ہے، تو میرے باطن کو بھی دیکھتا ہے، اے اللہ تو میری توبہ کو قبول کر اور میری مغفرت کا فیصلہ کر۔
تو میرے دوستو حق تلفی کے گناہ سے بچو تو اللہ آپ کو مقصد زندگی حاصل کرنے والوں میں شامل کر دے گا اور آپ کو قبر میں ایک اچھا ساتھی نصیب فرمائے۔ کیوں بھائی؟ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ میں جہاں جاتا ہوں ان باتوں کو ذکر کرتا ہوں، بار بار سنو ان باتوں کو، کیونکہ آدمی ایک بار سن کر کے اٹھتا ہے تو شیطان اس کے دل کو خراب کر کے پھر اس کو دنیا میں مصروف کر دیتا ہے۔ حق تلفی کا گناہ ایسا گناہ ہے کہ نجات کے سارے دروازے بند ہیں۔ اللہ رب العزت کہے گا تو نے میرا حق نہیں مارا، میرے بندے کا حق مارا ہے۔ جس کا حق مارا ہے جا اس سے معافی مانگ، معاف کرا لے تو میں بھی معاف کر دوں گا۔ آدمی تلاش کرے گا اس کے پیسے مارے تھے، اس کی زمین دبائی تھی، اس کے ساتھ بے ایمانی کی تھی، تلاش کرے گا، ہر ایک کو پکڑے گا، ہاتھ جوڑے گا، کہے گا میری نجات خطرے میں پڑی ہے، تم معاف کر دو تو خدا بھی معاف کر دے گا۔ جس کا حق مارا ہوگا وہ کہے گا آج معافی تو ہوگی مگر فری میں نہیں ہوگی۔ معافی چاہتا ہے، ٹھیک ہے اپنی نیکیاں مجھے دے دے، میں اپنے حق کو معاف کر دوں گا۔ روزے تو نے رکھے تھے، اجر و ثواب دوسرے کے کھاتے میں چلا گیا۔ نمازیں تو نے پڑھی تھی، فائدہ دوسرا اٹھائے گا۔ حج تو نے کیا تھا، فائدہ دوسرا اٹھائے گا۔ جس کا حق مار کے گیا تیری نیکیاں ان میں تقسیم ہو جائیں گا، اور بدنصیب ہوگا اس دن وہ آدمی کہ نیکیوں کے تقسیم کرنے کے بعد بھی حق مانگنے والوں کی لائن ختم نہیں ہوگی۔ تب کیا ہوگا؟ فرشتہ کہے گا خدا اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئی، ابھی 4 آدمی اور باقی ہیں۔ تو اب جواب میں خدا کیا کہے گا؟ اب ان کے گناہ لے کر کے اس کے سر پہ لائے۔ گناہ تو نے نہیں کیا، گناہ اس نے کیا ہے، لیکن سزا تجھے مقدر۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور آخری چیز دیکھو، مرنا ہے، پتہ نہیں کب کس کی موت آ جائے، اور یہ جو زمانہ چل رہا ہے اس میں جوانی کی موت بکثرت ہو رہی ہے، اور جوانی کی موت جب کثرت سے ہونے لگے تو نبی نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ بھی قرب قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ لوگ جوانی میں بکثرت مرنے لگے۔ اس لیے ایک چوتھی چیز بھی یاد آ، سب سے پہلی چیز یہ کہ اپنی زبان اور ہاتھ سے کبھی کسی کو ناحق کوئی تکلیف نہیں پہنچا۔ نمبر 2 کیا تھا بھائی؟ ہمیشہ خونی رشتوں کا خیال رکھو، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو، قطع رحمی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور تیسری بات کیا تھی کہ جب کسی کا کوئی حق نکلے تو ایک ایک پائی کا حساب کر کے اس کو ادا کرو۔ اور آخری چیز، اگر یہ چاہتے ہو کہ مقصد زندگی میں تم کامیاب ہو جاؤ اور خدا تمہیں قبر میں اچھا اور بہترین ساتھی نصیب فرمائے اور تمہاری قبر جنت کے باغ میں تبدیل کر دی جائے، تو ایک چوتھا کام بھی کرو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ۔ وہ چوتھا کام یہ ہے کہ آج سے اس بات کا عہد کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک انشاءاللہ ہر قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا رہا۔ جو نبی کی سنتوں پر عمل کرتے کرتے دنیا پہ جائے گا وہ مقصد زندگی کو پانے میں کامیاب ہوگا۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ کہتا ہے کہ تم میری اطاعت کرنا چاہتے ہو تو آؤ میرے نبی کی سنتوں پر عمل کرو، میری اطاعت کرنے والوں میں تمہارا نام شامل ہو جائے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج نبی کی سنتوں کو نقصان یہودیوں سے نہیں پہنچ رہا ہے، عیسائیوں سے نہیں پہنچ رہا ہے، کافروں اور مشرکوں سے نہیں پہنچ رہا ہے، نبی کی سنتوں کو نقصان خود مسلمانوں سے پہنچ رہا ہے۔ کتنے نوجوان اس مجمع میں بیٹھے ہیں جن کے چہروں پر داڑھیاں نہیں، آپ بیان میں بھی بیٹھتے ہو، آپ نماز کے لیے بھی آتے ہو، آپ دین کے کام میں حصہ بھی لیتے ہو، لیکن چہرہ نبی کے چہرے جیسا نہیں ہے بلکہ نبی کے دشمنوں کے چہرے جیسا آپ کا چہرہ ہے، تو بتاؤ خدا کی رحمت کے دروازے کیسے کھلیں گے؟
اور لوگ اسے معمولی بات سمجھتے ہیں۔ جس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے 24 گھنٹے اس کے گناہ کا میٹر چل ہی رہا، ہر وقت نبی کی سنت کو کھرچ کے وہ نالیوں میں بہا رہا ہے، تو اس کے گناہ کا، وہ چل رہا ہے تب بھی گناہ لکھا جا رہا ہے، وہ سو رہا ہے تب بھی گناہ لکھا جا رہا ہے، وہ بیدار ہے تب بھی، وہ کھانا کھا رہا ہے تب بھی، کیونکہ یہ ایسا گناہ ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ چپکا ہوا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آپ نے نام سنا ہے حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ۔ حضرت بڑی شدت کے ساتھ داڑھی کے سلسلے میں لوگوں کو تنبیہ فرمایا کرتے، اور دیکھو ایک جملہ حضرت کی زبان سے نکلا ہوا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب کوئی داڑھی منڈا ہوا کلین شیو ان سے مصافحہ کرنے آتا تو حضرت بڑے غصے سے فرماتے کہ تم کو اللہ کے نبی کے چہرے سے نفرت ہے اور حسین احمد سے مصافحہ کرنے آ گئے، جاؤ، میں تم سے مصافحت نہیں کرتا۔ اب دیکھو کوئی مسلمان نبی سے نفرت کر سکتا ہے؟ بولو بھائی۔ لیکن نفرت کبھی زبان سے ہوتی ہے، کبھی دل سے ہوتی ہے، اور کبھی عمل سے ہوتی ہے۔ تو جس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے وہ اپنے عمل سے نبی کے راستے کو چھوڑ رہا ہے، گویا ان سے لا تعلقی کا اور نفرت کا اظہار کر رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح شادی بیاہ کے موقع پر نبی کی سنت کا اور آپ کے حکم کا ہمیشہ پالن کرنا چاہیے، اور سادگی سے کم خرچے میں شادی کے فریضے کو انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جن کے چہروں پر داڑیاں نہیں ہیں، وہ اللہ کو حاضر و ناظر جان کے عہد کریں، میں تو چلا جاؤں گا مگر آپ کا خدا تو آپ کو دیکھ رہا ہے، اور دیکھو خدا سے بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتے، ایک دن تو اسی کے پاس جانا ہے۔ عہد کرو کہ انشاءاللہ میں نبی کی سنت سے اپنے چہرے کو سجاؤں گا۔ اللہ رب العزت ہر موقع پر ہمیں سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے نیک بندوں میں ہمیں شامل فرما دے۔ میں بولتا رہوں، آپ سنتے رہیں، اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ میں نے شروع ہی میں کہا تھا کہ میں کوشش کروں گا محض اپنے رب کی رضا کے لیے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں، اور آپ اپنے دل کو اس کے لیے تیار کریں کہ جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے تو باتوں میں اثر پیدا ہوگا اور عمل کا جذبہ دلوں میں جنم لے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد حمدا كثيرا ولك الشكر شكرا غفيرا. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. اللهم صل على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين ورسول رب العالمين سيدنا محمد المصطفى والمجتبى وعلى آله الطيبين الطاهرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم أكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم أرضنا وارض عنا بفضلك وجودك ومنك وكرمك يا رب العالمين. اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما،
جان و مال کی حفاظت فرما، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، دین و ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ فلسطینیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ وہ مظلوم ہیں اور تو مظلوموں کا حامی ہے۔ اے اللہ اپنے ان مظلوم بندوں کی حمایت فرما، اور اے اللہ ظالم کو خائب و خاسر فرما، صف ہستی سے اس کو مٹا دے۔ اے اللہ اس کے پنجے کو مروڑ دے، اور مظلوم فلسطینیوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو مرتبہ شہادت عطا فرما۔ اے اللہ جو زخمی ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو صحیح سالم ہیں ان کی ہر طرح حفاظت فرما۔ اے اللہ ساری دنیا میں امت کو چین و سکون کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ایک دن مرنا ہے، تیرے دربار میں پہنچنا ہے۔ اے اللہ ہمیں مقصد زندگی کو پانے میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں مقصد زندگی کو حاصل کرنے والوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہم نے جو 4 باتیں سنی ہیں ہم نے ان پر عمل کا ارادہ کیا ہے۔ اے اللہ تو ہمارے ارادے کو قبول فرما اور ہماری مدد اور نصرت فرما، عمل کی توفیق سے ہمیں مالا مال فرما۔ اے اللہ ہمیں ہمیشہ اپنی زبانوں کو قابو اور کنٹرول میں رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیشہ ہمیں حق تلفی کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں نبی کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق سے مالا مال فرما۔ اے اللہ میرا یہاں آنا مولانا ادریس صاحب کی بچی کے نکاح میں ہوا۔ اے اللہ بچی کے نکاح کو قبول فرما اور اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما، عزت والی، چین والی، سکون والی زندگی عطا فرما۔ اور اے اللہ جن کے گھروں میں بن بیاہی بچیاں بیٹھی ہیں، ان کی عمریں ہو گئی ہیں، اے اللہ تو غیب سے ان کے اچھے رشتے پیدا فرما۔ اے اللہ غیب سے اچھے رشتے عطا فرما۔ اے اللہ غیب سے اچھے رشتے ماں باپ کے سامنے پیش فرما اور ہر طرح کی مدد فرما۔ ان کو بھی اور ہم میں سے ہر ایک کو سنت کے مطابق اپنے سارے کاموں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس جلسے کو قبول فرما، کہنے کو بھی قبول فرما، سننے کو بھی قبول فرما، اور ہم سب کے لیے عمل کی راہوں کو آسان فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔